جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں الحمدللہ علامہ غلام رسول سعیدی شناسی میں پاکستانی جامعات ہی نہیں دنیا بھر کی جامعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بات میرے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے کہ ان جامعات میں جہاں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظریات سے مناسبت رکھنے والے اساتذہ اور محققین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، ایسی جامعات میں بھی الحمدللہ علامہ سعیدی صاحب پہ پی ایچ ڈی کے مقالات لکھے جا رہے ہیں۔ مختصر وقت میں آپ کے سامنے عربی مقالات کی ایک مختصر سی فہرست پیش کروں گا۔ میری خواہش تھی کہ عرب دنیا میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف پہنچے، کوشش شروع کی، جامعات میں گیا تو الحمدللہ معلوم ہوا کہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر عربی زبان میں 8 پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھے گئے ہیں، جن میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ عقیدہ میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر تھیسز لکھا گیا ہے اوجہ التقارب فی باب الالہیات بین فتح البیان فی مقاصد القرآن لصدیق حسن خان و تبیان القرآن لغلام رسول السعیدی دراسہ تحلیلیہ مقارنہ۔ اسی طریقے سے تفسیر قرآن میں اسرائیلیات پر ایک پروجیکٹ کی صورت میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب پر 3 محققین کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی ہے۔ عنوان ہے الدخیل فی تفسیر تبیان القرآن للشیخ علامہ غلام رسول السعیدی۔ پہلے محقق نے سورہ فاتحہ سے سورہ یونس تک اور اس کے بعد اسی طریقے سے تقسیم کرتے ہوئے 3 حضرات کو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے 4 تھیسز ہوئے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے حوالے سے، ان کا عنوان ہے استدراکات الآلوسی والسعیدی فی تفسیرہم، استدراکات الآلوسی والسعیدی علی فخر الرازی فی تفسیرہما من سورۃ الفاتحہ الی سورہ یونس۔ اسی طریقے سے سورہ ہود سے سورہ قصص تک، سورہ عنکبوت سے سورہ ناس تک، اس انداز سے 3 لوگوں نے پی ایچ ڈی کے تھیسز کیے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ انگریزی زبان جاننے والوں تک علامہ سعیدی صاحب کا تعارف کیسے پہنچے گا، تو علامہ سعیدی صاحب پہ انگریزی زبان میں بھی کام کیا جانا چاہیے۔ حال ہی میں میرے بہت اچھے دوست ڈاکٹر سید غضنفر احمد صاحب جو قرآن و سنہ شعبہ جامعہ کراچی کا ہی ہے، اس میں ہیں، ان کے ساتھ تھیسز کیا گیا ہے Comparative Review of مفتی تقی عثمانی and علامہ غلام رسول سعیدی about the form of divorce initiated by wife یعنی خلا کے حوالے سے جو ان کی تحقیقات ہیں اس پر کام ہوا ہے۔ الحمدللہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جامعہ کراچی سے میرے ساتھ اس وقت تک 4 پی ایچ ڈی کے تھیسز مکمل ہوئے ہیں، یعنی 4 اسکالرز نے میرے اشراف میں کام کیا اور انہیں ڈگری ملی۔ ان کے عنوانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عربی شروحات پر استدراکات، یہ محمد کاشف نے کیا ہے جو انوار العلوم ملتان سے پڑھے ہوئے ہیں۔ دوسرا تھیسز ہے تفسیر تبیان القرآن اور تبیان الفرقان میں مباحث سے علوم القرآن، پی ایچ ڈی ایوارڈ ہوئی ہے، محمد رفاقت علی ہیں جو جامعہ اسلام آباد سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اردو تفسیری ادب پر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استدراکات انوار العلوم سے فارغ التحصیل ہیں، حافظ محمد رمضان نے یہ تھیسز کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تفردات، یہ تھیسز محمد سہیل صاحب نے کیا ہے۔ یہ 4 تھیسز ہیں جن پر پی ایچ ڈی کی ڈگری میرے ساتھ ایوارڈ ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حالیہ جو بی ایس آر کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں الحمدللہ 3 ایم فل کے تھیسز ہیں جو میرے ساتھ ہوئے ہیں، انہیں ڈگری ایوارڈ ہوئی ہے۔ ایک تھیسز ہے امیمہ احسان کا، انہوں نے کام کیا ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معاشیات سے متعلق معاشی مسائل سے متعلق تفردات، عصر حاضر میں اطلاقی پہلوؤں کا جائزہ۔ دوسرا تھیسز علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر تبیان القرآن میں مباحث سے علوم القرآن۔ تیسرا تھیسز علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر تبیان القرآن میں متجددین کا رد۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر تبیان الفرقان لکھنے کے جو 5 اسباب بتائے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ عصر حاضر میں
جن احباب نے قرآن مجید فرقان حمید کی منمانی تفسیر کی ہے، جنہیں آپ لبرلز لکھتے ہیں آزاد خیال، ان کے رد میں یہ تفسیر لکھی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبیان القرآن کا خلاصہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بالکل مختلف تفسیر ہے، جس میں آپ نے ترجمہ بھی مختلف کیا ہے۔ یہ واحد مفسر ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا جو ترجمہ ہے وہ دو مختلف انداز میں کیا اور دو مختلف انداز میں تفسیر لکھی ہے۔ اور میری تھوڑی بہت جو کاوش علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے، اس میں بعض احباب تو جانتے ہیں کہ علوم الحدیث کے حوالے سے شرح صحیح مسلم پر میرا الحمدللہ پاکستان میں پہلا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، جس پر 2014 میں مجھے ڈگری ایوارڈ ہوئی، اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اب تک 3 کتابیں میری شائع ہو چکی ہیں۔ پہلی کتاب محدث اعظم پاک و ہند ارتقا فاؤنڈیشن نے چھاپی، اسی کے اندر کچھ اضافات کیے تو تذکرہ محدث اعظم پاک و ہند علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ضیاء القرآن نے شائع کی 2018 میں۔ حال ہی میں ورلڈ ویو پبلشر لاہور سے میری کتاب جہان سعیدی شائع ہوئی ہے، جس میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کلمی نگارشات میں جو خوبیاں ہیں ان پر مقالات کو جمع کیا گیا ہے۔ اور جو آخری کتاب جو ابھی یہ چھٹیاں نہ ہوتی تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہوتی، وہ اسی عنوان پر ہے کہ پاکستانی جامعات میں علامہ غلام رسول سعیدی شناسی۔ الحمدللہ اب تک کی معلومات کے مطابق عربی میں 7 پی ایچ ڈی ڈگری ایوارڈ ہوئی ہیں، 35 اردو زبان میں مقالات پر پی ایچ ڈی ڈگری ایوارڈ ہوئی ہیں، 53 ایم فل کے تھیسز ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بی اے اور بی ایس کے حوالے سے جو تھیسز ہوئے ہیں ان کی تعداد اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے علامہ غلام رسول سعیدی شناسی میں اضافہ فرمائے، لوگ جانتے جائیں، پڑھتے جائیں، کام کرتے جائیں۔ اور آخری بات کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد عاصم نعیم صاحب، تو ان کا تخصصی قرآنیات ہے۔ وہ ایک بہت پیارا جملہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ ایم فل پی ایچ ڈی محققین کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان الفاظ کو قبول